21वीं صدی میں نئے ٹرینڈز سامنے آ رہے ہیں. یعنی 21ویں صدی کا ہال مارک یہ ہے کہ آپ کے اندر فیوچر میں جھانکنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے, آپ کو اندازہ ہو کہ آگے کیا ہونے والا ہے. 21ویں صدی میں طاقت یہ ہے کہ آپ کے اندازے صحیح نشانے پہ لگنا شروع ہو جائیں. پچھلی صدی میں جو طاقت یہ سمجھی جاتی تھی کہ نالج کس کے پاس ہے, اس سے پچھلی صدی میں انڈسٹری کی صدی تھی, اس سے پچھلی صدی میں جس کے پاس زمینیں زیادہ تھی, اس سے پچھلی صدی میں جس کی اولاد زیادہ تھی, اس سے پچھلی صدی میں جس کی بیویاں زیادہ تھیں. لیکن آج 21ویں صدی میں پاور یہ ہے کہ کوئی بندہ کل میں جھانک سکتا ہے کہ نہیں. اس سے زیادہ قیمتی اسکل اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ کل کیا ہونے والا ہے, پریڈکشن, آپ کی پیش گوئی کی ویلیو. اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. آپ ٹی وی دیکھتے ہیں, خبریں آ رہی ہیں, انفولڈ ہو رہی ہیں. ہر خبر جو انفولڈ ہوتی ہے مکمل انفولڈ نہیں ہوتی, ایک چھوٹی سی خبر آتی ہے اور آپ چونک جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ خبر ابھی بہت بریف ہے, ابھی اس کی تفصیل نہیں آئی, اور آپ اپنے مائنڈ میں اس خبر کے اندر کچھ جو تفصیل نہیں آئی آپ وہ ڈالنا شروع کرتے ہیں. اور پھر آپ نیکسٹ بلیٹن سنتے ہیں خبروں کا, اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے کہا تھا اس کے مطابق خبر انفولڈ ہو رہی ہے یا کچھ تبدیلی ہے, تاکہ آپ آئندہ کے لیے اپنا جو لائحہ عمل ہے فیوچر میں جھانکنے کا, جسے ہم لوکنگ انٹو دا فیوچر کہتے ہیں, تو یہ کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے, کیونکہ جو اکوپمنٹ ہے آپ کے پاس وہ بڑا اسٹرانگ ہے. یاد رکھیں آپ سب میں جب اس دنیا میں آئے تو 100 بلین سیلز ہوتے ہیں دماغ کے اندر, خلیے ہوتے ہیں, نیورون 100 بلینز. اور جو مینٹلی ریٹارڈڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی 100 بلین ہوتے ہیں. جو عام سے لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی ذہانت نہیں ہوتی ان کے بھی 100 بلین ہوتے ہیں. اور جو ذہین لوگ ہوتے ہیں اور بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی 100 بلین ہوتے ہیں. لیکن جو ذہین لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آپس میں باتیں کرتے ہیں, اور جو سب نارمل یا ریٹارڈڈ لوگ ہوتے ہیں یا آٹزم کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا دماغ مختلف حصوں میں بٹا ہوتا ہے اور ان کے درمیان کوآرڈینیشن نہیں ہوتی. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ کئی فیملیاں ہوتی ہیں اپنے اپنے گھروں میں, 2 کنال کے گھر میں, 4 کنال کے گھر میں, یا جہاں بھی انہیں موقع ملے وہ رہ رہے ہوتے ہیں, اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ گھر کا کون گھر میں ہے اور کون کون باہر گیا ہوا ہے. انہیں ایک دوسرے کی کوئی خاص خبر نہیں ہوتی. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں, اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں رشتہ داروں کی بھی خبر ہوتی ہے, جنہیں پتہ ہوتا ہے رشتہ داروں کے ہاں آج شام کیا پک رہا ہے. انہیں ہمسایوں کا بھی پتہ ہوتا ہے, انہیں چاروں طرف ہر ایک کی خبر ہوتی ہے. تو ہمارے دماغ کے جو خلیے ہیں یہ بھی آپس میں اگر رابطہ کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں, جس کے لیے باقاعدہ تاریں ہیں جنہیں ڈینڈرائٹس اور ایکسونز کہتے ہیں, اور کے آپس میں ہاتھ ملانے کا ایک عمل ہے کہ ہاتھ ملاتے ہیں اور ایک دوسرے سے جذبات کا تبادلہ کرتے ہیں, اور یہ سارا 1,86,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوتا ہے. اور جو ہی آپ کو کسی سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے, اور اگر آپ اپنے دماغ کو ٹاسک دیتے رہتے ہیں کہ یہ جو خبر ابھی ابھی میرے سامنے آئی ہے تو یہ انفولڈ ہوگی تو اصل خبر کا خد و خال کیا ہوں گے, تو آپ کے دماغ کے تمام خلیے ماضی, حال اور مستقبل کے بارے میں سوچ بچار کرتے ہوئے تمام علوم جو آپ نے حاصل کر رکھے ہیں بڑی فاسٹ سپیڈ سے بیک اینڈ فورتھ مشورے ہو کے تو آپ کو جواب آئے گا, بشرطے کہ آپ اپنے آپ کو ٹرین کریں, بشرطے کہ آپ او سی ڈی سے نجات پائیں. او سی ڈی جو کہ آج کے ذہین آدمی کی سب سے بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے, جو سوچنے نہیں دیتی. او سی ڈی ایک چھوٹا سا پھندا ہوتا ہے جس میں ہم بار بار جا گرتے ہیں. ہاتھ دھونے کا پھندا, نمبر چیک کرنے کا پھندا, کسی وہم کا پھندا, کسی ایسی چیز کا پھندا جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں, کسی
ایسی خطرے کے بارے میں سوچ جس نے کبھی نہیں ہونا. انسانوں نے جتنے بھی خطرات ازل سے آج تک اپنے لیے مستقبل میں سوچے ان میں سے 1% سے زیادہ نے حقیقت کا روپ نہیں دھارا. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ انسان نے فضول میں کتنی سٹریس حاصل کی. اور جو ہی ہمیں سٹریس ہوتی ہے تو ہمارے دماغ میں صلاح مشورے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں. صلاح مشورے اصول ہوتے ہیں جب آپ کے پاس ڈسکریشنری ٹائم ہوتا ہے. ڈسکریشنری ٹائم کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ فرصت میں ہوتا ہے اور آپ اسے پھر کام سونپتے ہیں. وہ پہلے سے بزی نہیں ہے, آپ اسے کام سونپتے ہیں اور یہ آپ کی مرضی پہ ہوتا ہے کہ آپ اسے کام سونپیں. اسے ڈسکریشنری ٹائم کہتے ہیں. لیکن اگر آپ شارٹ آف ٹائم ہیں اور کوئی آپ کے بازو ادھر سے کھینچ رہا ہے اور کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے تو ڈسکریشنری ٹائم نہیں ہوگا. کبھی کبھی آپ کو شاید تجربہ ہوا ہو کہ اپنے اصل ماحول میں آپ کو نئے آئیڈیاز نہیں آتے. آپ کو نئے آئیڈیاز آتے ہیں جب آپ کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں, نتھیا گلی یا کوئی اور ملک میں, تو آپ کو آئیڈیاز آنا شروع ہوتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو آپ کی ٹانگ کھینچ رہے ہوتے ہیں ان کو موقع نہیں ملتا آپ کی ٹانگ کھینچنے. ڈسکریشنری ٹائم. اور عموماً یہ سی ای اوز کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے ڈسکریشنری ٹائم, کہ ان کے پاس فری فلوٹنگ تھنکنگ جو ہے اس کے لیے ٹائم ہو کہ وہ اپنے آپ کو ٹاسک دیں کہ یہ چیز کیسے ہونے والی ہے اور 5-10-15 منٹ وہ اس پہ سوچیں کہ یہ مسئلہ پیش آنے والا ہے اور اس کا ممکنہ حل کیا ہے. اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی صاحبزادے جو ہیں باہر سے آئیں گے اور کوئی 1 بجے کا ٹائم ہے اور وہ آئیں گے تو ممکنہ طور پر سٹونڈ ہوں گے یا ڈرنک ہوں گے, اور آپ نے ان سے کسی بحث میں نہیں الجھنا, یہ پہلے ہی آپ نے سوچ لیا اور سوچ لیا کہ کل صبح بات ہوگی, اور آپ جا کے صبح سوتے میں ان کو جگاتے ہیں جو نارمل جاگنے کا ٹائم ہے جس وقت وہ ریئیکٹ کرنے میں سلویسٹ ہوتے ہیں. یہ جو آج کی دنیا میں ہے, بچے سب سے زیادہ سلو صبح کے ٹائم پہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ رات کو دیر سے سوئے ہوتے ہیں, فٹیگڈ ہوتے ہیں, ان کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے, اور آپ 10-11 بجے جب انہیں جگاتے ہیں کہ کچھ بات کرنی ہے ذرا منہ دھو لیں, تو وہ اس وقت آپ کو اس طرح جھپٹ کے نہیں پڑھ سکتے جس طرح کہ شام کو یا کسی ایسے موقع پہ جب وہ باہر سے دوستوں سے گھوم کے آئے ہیں